सलाम भेजती हूँ। मैं इस वक़्त बहुत खुशी की बात है कि अकबर भट्टी साहब एडवोकेट के साथ मौजूद हूँ। फैसलाबाद में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक दिलेर आवाज़ और बिलख़ुसूस पास्टर विक्की के मामला पर, उनके केस पर सबसे पहले लाला रोबन और एडवोकेट अकबर भट्टी साहब ने एक हक़ाइक़ पर मबनी जो बातचीत की और उस बातचीत के नतीजे में इन्हें विक्टिमाइज़ भी किया गया, वो भी मैं ज़रूर हमदर्दी करती हूँ, सॉलिडेरिटी आपके साथ और शुक्रगुज़ार हैं कि उसको आपने डील किया। वो ज़रूर मैं पूछूँगी आपसे सारा मामला क्या हुआ। लेकिन पास्टर विक्की के बारे में ज़रूर एक बार फिर बताते चले जाएँ। कोर्ट ने उन्हें फिर 2 दिन का रिमांड दिया है और मंडे को उन्हें दोबारा पेश किया जाएगा कोर्ट में और कोशिश यही है कि वो हॉस्पिटल में ही हों, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि पुलिस उन्हें ले गई है साथ या वो अभी हॉस्पिटल में ही है, मुझे जाके देखना है। कोशिश है कि वो हॉस्पिटल में ही हों, लेकिन 5 और लोग भी हैं जो कि इल्लीगल कन्फाइनमेंट में हैं। इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा हमें डील करने की ज़रूरत है, जो अल्ताफ़, जो डॉक्टर अल्ताफ़ हैं, जो इस वक़्त सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बने हुए हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के शायद लगता है हेड बने हुए हैं, कि उन्होंने सारी तहकीकात करवा ली कि जो एफआईआर, वो पहली एफआईआर का नंबर क्या था एडवोकेट साहब? मुझे अभी एग्जैक्टली नंबर तो नहीं है, लेकिन वो जो पहली इसकी 27 27 अगस्त को, अगस्त, हाँ जी, अगस्त को हुई थी, तो जो चर्च पे लिखा उसमें गया था। चर्च पे जो जी लिखा जी। गया था, उसमें भी जो डॉक्टर अल्ताफ साहब हैं, उन्होंने मुजरम करार दे दिया। लिखवाने वाले एफआईआर है, मुझे आज ये भी दिलचस्प हकीकत पता चली कि ये दोनों एफआईआर लिखवाने वाले, करवाने वाले, उसको ड्राफ्ट देने वाले ये डॉक्टर अल्ताफ साहब खुद थे। बाद में क्या बना, ही इज नॉट कैरिंग अ गुड रेपुटेशन इन द अमंग द क्रिश्चियन कम्युनिटी हियर। आई एम सो शॉक्ड टू नो कि उनकी जो वो लेटर हेड भी यूज किया गया है वो भी अथेंटिक नहीं है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर डाला गया है वो भी अथेंटिक नहीं है, उनका रजिस्टर्ड नहीं है ये, और वो खुद ही अपनी तंजीम के सब कुछ है। और ये एक धोखा दिया जा रहा है कि उनकी जी यूएसए में और कोरिया में पता नहीं किधर किधर उनकी शाखें हैं। प्लीज, एक क्रिश्चियन रवैया नहीं है। मैं जरूर चाहूंगी कि वो अपने लेटर को वापस लें। उसको हम चैलेंज करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हैं। उस दिन से ना सिर्फ पास्टर विक्की को पुलिस की इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा गया, 18 सितंबर को 491 की पेटिशन डाली गई, उसमें भी कोर्ट ने जब बैलिफ भेजे, बैलिफ को मार के एसएचओ ने भगा दिया और उसके बाद फिर सेशन जज साहब ने सख्त ऑर्डर किया कि 3 बजे सेम डे पादरी साहब को प्रोड्यूस किया जाए और ऑर्डर दिया कि ही इज सेट एट लिबर्टी, कि वो आज़ाद है, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो इलाका पुलिस है उन्होंने उनके ऊपर 3 जो पुलिस के जवान नौजवान जो हैं वो 24 घंटे उनके घर के अंदर उनके सर पर मौजूद रहते थे। और कल जो कुछ हुआ, उन्होंने जब ख्वाहिश की कि वो चर्च जाना चाहते हैं, चर्च में जाकर इबादत करना चाहते हैं, वो केएफसी में जाना चाहते हैं, ही वाज सो हैप्पी टू नो ऑल दिस। लेकिन पुलिस ने उनका खुदा के घर जाने का रास्ता रोका, टॉर्चर किया, मुझे मेरे साथ भी मैन हैंडलिंग की, कन्फाइन किया उसमें पुलिस स्टेशन में कुछ वक्त के लिए, और लूक को तो बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, पादरी साहब को कल फिर टॉर्चर किया और इतने डेरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल किए। लूक को जो ऑफिसर मार रहा था वो उसको कह रहा था चूड़ा, और चूड़ा कहने के साथ साथ कह रहा था कि तुम लोगों ने जो कुछ जड़ावाला में किया है कुरान के साथ, तुम लोग तो हक ही नहीं है कि तुम जिंदा रहो, तुम्हें तो जमीन से मिटा देना चाहिए। अकलियतों का यहाँ पाकिस्तान में कोई हक नहीं है, हम आप लोगों का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। ये इस तरह के अल्फाज वो पुलिस ऑफिसर लूक विक्टर को तशद्दुद करते हुए इस्तेमाल कर रहा था। और जब पादरी साहब को भी दोबारा लेकर गए हैं तो पादरी साहब के मुंह पे थप्पड़े मारी, उनको चूड़ा कहा। उन्होंने जब बाइबल का हवाला देकर कहा कि मैंने नहीं झूठ बोला, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, तो
اس نے کہا کہ میں تمہاری بائبل کے اوپر پیشاب کرتا ہوں، اور بہت گندے الفاظ استعمال کیے. اینڈ ہی واز بینگ ٹارچرڈ آل دا وے. اور پولیس اتنی بے رحم ہوئی ہے، اور یہ اسٹیٹمنٹ بھی آئی کہ یا تو پادری بچا لو یا اسٹیٹ بچا لو. تو پادری کی قربانی دے دو اور اس پہ سارا جھوٹ ڈال دو کہ سب کچھ اس نے کیا ہے. میرا سوال پھر ایک یہ بھی ہے کہ اگر یہاں پر پادری نے قرآنی آیات لکھ دی چرچ کے باہر، جیسا کہ ان پہ جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، تو کراچی شہر میں، جس شہر میں میں رہتی ہوں، ٹرینٹی چرچ کے اندر میں رہتی ہوں پچھلے 28 سال سے، اس کی دیوار پہ بھی قرآنی آیات لکھی گئی سپٹمبر کے مہینے میں. سینٹرل بروکس میموریل چرچ جو کہ صدر میں ہے، 2 بار اس کے اوپر قرآنی آیات لکھی گئی. ناصر کالونی کیتھولک چرچ کے سامنے علاقہ کے مولوی کے بیٹے نے قرآن مجید لا کے کیتھولک چرچ کے گیٹ کے آگے رکھ دیا. سندھ میں بھی پادری وکی صاحب یہ سارا گھناونی سازش چلا رہے تھے. یہ وہ ناپاک کوفتے ہیں، وہ شر پسند عناصر ہیں جو معاشرے کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، جو کرسچن مسلم فسادات چاہتے ہیں، جو ملک کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. اور پولیس جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے کی بجائے ہم پر الزام ڈالتی ہے، بجائے کہ وہ اتنی ایفرٹ، جیسے کل 11 پولیس موبائلیں، اتنی بڑی پولیس فورس آئی ہوئی تھی جیسے وہاں دہشت گرد ہو. اتنی بڑی پولیس، اتنی بڑی ایفرٹس چوروں کو پکڑنے میں، وہ ملزم کو پکڑنے میں جس نے آیات لکھی ہے یا جس نے گولی ماری ہے، اس پہ لگا دے تو شاید پاکستان کا نام دنیا میں روشن ہو، پولیس کا نام بھی روشن ہو. ہم پنجاب پولیس پر بالکل ڈسٹرسٹ کرتے ہیں. میں چاہوں گی کہ لیگل جو پوزیشن ہے آپ پلیز ضرور بتائیں، اور اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کو کیسے وکٹمائز کیا گیا. اور میں آپ کے ساتھ بالکل ہمدردی کرتی ہوں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کی ساری جدوجہد کو سلیوٹ کرتے ہیں. جی بہت شکریہ غزالہ شفیق صاحبہ. اور سب سے پہلے تو میں یہاں پہ اپنے آپ کو ویلکم کہتا ہوں، اور بڑا معذرت خواہ ہوں کہ کل جب آپ کی کال آئی تو آپ نے مجھے آنے کے لیے کہا، لیکن میں انفارچونیٹلی میں اپنی ایک جو مصیبت میں پھنسا ہوا تھا، تو میں انفارچونیٹلی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. مجھے خوشی ہوتی کہ اس مشکل میں جب آپ تھیں تو میں ہم لوگ میری تحریک ساتھ ہوتی. میں اس تمام رویے کے لیے جو آپ کے ساتھ درپیش ہوا فیصل آباد میں شرمسار بھی ہوں کہ اس شہر کی پولیس نے آپ کے ساتھ دھونس کی، دھاندلی کی، بدماشی کی، گنڈا گردی کی، بدتمیزی کی، اور ہمارے جو وکیل بھائی ہیں لوک صاحب ان پہ ٹارچر بھی کیا. اور پادری صاحب کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلے سے ہی پریشان ہیں. اور یہ تقریباً 2-3 ہفتے پہلے میں نے ان پہ ایک پروگرام بھی کیا تھا، جب یہ میں نے انکشاف کیا تھا کہ یہ ایسا ہوگا. اور پھر بعد میں ایک لالا روبن کے ساتھ بھی پروگرام کیا، اور میرا رابطہ تھا غزالہ شفیق صاحبہ سے، اور یہ بڑی پریشان تھی، اور میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. یہ سب سے زیادہ ان کا کمال یہ ہے جو ہم سے نہ ہو سکا کہ ہم ان کی فیملی کو وہ اعتماد اور وہ دلیری نہ دے سکے کہ جو ہمارے ساتھ وہ کھڑے ہو سکتے تھے. یہ ان کا کمال ہے کہ انہوں نے کراچی سے بیٹھ کے یقینی طور پہ، چونکہ یہ ایک مذہبی رہنما ہے تو یقینی طور پہ ڈیوائن فورسز یہ ہیں ان کے ساتھ، اور ان کی قوت سے وہ جو فیملی ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی، انہوں نے ان کا ساتھ دیا. اور یہ کل انہوں نے ایک جو دنیا جو پکچر دکھائی جا رہی تھی یہاں پہ، جو ایسے عناصر جو ہم پہ ظلم کرتے ہیں وہ دکھانا چاہ رہے تھے، اس کو انہوں نے بے نقاب کیا. تو آئی اپریشیٹ دیٹ، میں آپ کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی لیگلی جو ہے یہ ویسے تو پادری صاحب کو 3 ستمبر سے انہوں نے جب انہوں نے کیا تو انہوں نے پکڑا ہوا تھا. کبھی اگر وہ گھر میں بھی چند دن رہے ہیں تو وہ بھی پولیس کی ڈیٹینشن میں ہی رہے ہیں لیگل. تو تب سے یہ لیکن انفارچونیٹلی ابھی جب یہ کل انکشاف ہوا ہے تو انہوں نے اس کی باقاعدہ جو گرفتاری ہے، ان کی اریسٹ وہ کل سے ڈالی، اور آج انہوں نے فزیکل ریمانڈ کے لیے یہ جال سازی کرنے کی کوشش کی ہے، اور عدالت کو دھوکہ دیا ہے کہ یہ شاید کل جو ہے ان کو اریسٹ کیا ہے، اور آج بھی انہوں نے فزیکل ریمانڈ مانگا ہے. اور پھر اس کو کنٹیسٹ کیا گیا، اور پھر مطلب چلے انہوں نے اس کو جوڈیشل کر دیا. اور 60 چونکہ ان کی حالت بڑی خراب تھی، ان کو ہاسپٹل میں رکھنے کے لیے بھی، اور یقینی طور پہ ان کا میڈیکل بھی ہوگا، اور جو ٹارچر ہے وہ بھی سامنے آئیں گے. لیکن یہ توقعات ہیں کہ یہاں پہ مطلب چونکہ اب پولیس بے نقاب ہو چکی ہے، یقینی طور پہ وہ اچھے ہتھ کنڈے جس طرح استعمال کرتی ہے پنجاب پولیس وہ کرے گی. ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے کوئی اس طرح کی سازش بنائی جائے کہ پادری صاحب کو وہاں سے نکال دیا جائے یا پکڑ لیا جائے، یا مطلب ہم جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں
ان کو ٹریٹ اس طرح کے کیا جائے کہ یہ ہم اس بات کو بے نقاب نہ کر سکے جو سازش کی گئی تھی کمیونٹی کے خلاف، ہم مسیحوں کے خلاف، کہ ہم خود ہی یہ اپنے آپ کو گولیاں لگواتے ہیں، ہم خود ہی بائبل مقدس جلاتے ہیں، ہم خود ہی چرچز جلاتے ہیں، اور ایک عام احمقانہ سی بات ہے کہ ہم یہ سارا بیرون ملک جانے کے لیے کرتے ہیں، اسائلم لینے کے لیے کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ تو ونس اگین دنیا نے تصویر دیکھی، اور اس میں یقینی طور پہ ہماری کچھ تھوڑی ایفرٹس تھی، لیکن غزالہ کی بہت کوششیں تھیں، اور ہم نے یہ سچ، اب جو لوگ تب مان نہیں رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جو لوگ مان چکے تھے کہ پادری صاحب نے شاید کیے، اب ان کو بالکل چہرہ واضح ہو گیا، اور وہ اس شخص کا، ان شیطانی قوتوں کا، ان لوگوں کا بھی جو غیر قانونی طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی کوئی مورل اور لیگل جو ہے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، جو اس سازش کا حصہ بن گئے۔ میری مراد جو پادری صاحب کے سر پہ بیٹھے ہوئے مذہبی رہنما ہے ان سے ہے، کہ جن لوگوں نے یہ بالکل ایک لیٹر دے کے تو پولیس کی مدد کی، ان قوتوں کی مدد کی جو ہم مسیحوں کے خلاف ہیں، ان کی ہیلپ کر دی، اور آج وہی لیٹر بار بار ہمیں سامنے آتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، پوری دنیا میں وہ لیٹر اس کو کاؤنٹر کے طور پہ استعمال، کاؤنٹر ویپن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ پادری وکی صاحب کے لیے دعا بھی کریں، اور یقینی طور پہ جب ان کو پرسوں منڈے والے دن دوبارہ علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ہم وہاں پہ جائیں گے، اور جو بھی قانونی چارہ جوئی ہے، جو بھی ہمارے پاس ایویڈنس ہے، جو بھی ہمارے پاس دلائل ہے، آرگومنٹ ہم کریں گے تاکہ پادری صاحب کو وہاں سے نجات رہی۔ میرے حوالے سے بات تو میں مطلب جو بھی میں آج ان قوتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج فارچونیٹلی دونوں وکٹم ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ساتھ، تو یہ بھی خدا کا شکر ہے۔ چلے ہماری قوم، میں تمام ان دوستوں کا، ان بھائیوں کا شکر گزار ہوں جو غزالہ کے لیے پریشان تھے، جو میرے لیے پریشان تھے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے میسیجز کے ذریعے اپنی سولیڈیرٹی کے لیے ہمارے ساتھ سولیڈیرٹی کی، اور خداوند نے یہ سبب بنایا کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے، یقینی طور پہ آج میں اپنی طرف سے پوری قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ کتنے بھی ظلم ہوں، کتنے بھی زیادتی ہوں، ہم سچ بولنے سے کبھی باز نہیں آ سکتے، ہماری آواز کو کبھی بند نہیں کیا جا سکے، چاہے کچھ بھی کر لیں، ہم اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ساتھ کھڑے رہیں گے، اور کبھی بھی آپ کی غیر قانونی جو ہتھ کنڈے ہیں، ہم ان سے آپ ہمیں بالکل روک نہیں سکتے، ہماری آواز بند نہیں کی جا سکتی، اور میں ضرور چاہوں گا کہ آپ ہمارے لیے